السلام علیکم جی. کچھ پرانی یادیں یاد آ گئی جی. میں نے کہا کہ وہ آپ سے شیئر کر لی جائیں. ہم نئے نئے صحافت میں تھے, نئے نہیں ہوتا نا, 4-5 سال ہی ہوئے تھے. تو اس وقت نا ہم ذرا محب وطن قسم کے ہیں ہوتے تھے, اور اہل کفار جو تھے ان کو ہم نے یہ طے کیا ہوا تھا. ماحول ایسا تھا نا اس وقت, افغان وار یہ وہ تازہ جو تھی, وہ رشیا وہاں سے گیا تھا. تو ہم جناب وہ جہادی وہ یہ سارا کچھ ہوتے تھے. تو ان دنوں کے اندر نواز شریف صاحب کی جب حکومت آتی ہے تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے دور کے اندر ہمارے سینئر صحافیوں میں شمار ہوتا ہے. میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں, پتہ نہیں وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. جناب نجم سیٹھی صاحب جو تھے ان کو اغوا کیا گیا, اور ہم نے بڑی تالیاں بجیں. ہاں اے راہ دا ایجنٹے گئے, اے سی آئی اے دا ایجنٹے گئے, چنگا کیتا ہے جناب. اچھا, اس واردات کے کچھ دنوں کے بعد مطلب جگنو باجی جو ہیں وہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی, اور ہم وہاں پہ بھی گئے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ خبر نہیں چھپنی تھی, نہیں چھپی. تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی, ہم نے ان سے بڑے بڑے تلخ سوال کیے. اوکے, وہ جناب اس کے کچھ دنوں کے بعد نا ایک ہمارے دوست ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے, جناب رفیق غوری صاحب. رفیق غوری صاحب ہمارے اس محاذ کے اوپر امام ہوتے تھے. تو ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں پہ ایک صاحب تشریف لائے, اور غوری صاحب نے جناب اٹھ کے ان سے جفی ڈالی اور بتایا کہ یہ جو آپریشن تھا نا وہ والا نجم سیٹھی والا, وہ ان صاحب نے کیا تھا. ٹھیک ہے, اب ان صاحب نے گفتگو شروع کر دی, ہم سائلنٹ کر کے سن رہے تھے ان کی باتیں. دیکھیے, بہنیں مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. ان صاحب نے اس طرح گفتگو کی نا, میں دہرا نہیں سکتا وہ الفاظ میں. ٹھیک ہے, مجھے کراہت محسوس ہونا شروع ہو گئی. مطلب بندہ اندر سے تو بندے کا ضمیر ہوتا ہے نا کہ یار آپ نے گرفتار کیا ہے اس بندے کو, لیکن آپ جس طرح ہز اٹھا کے بتا رہے ہیں, اور مطلب چھوڑے, میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا میں وہ گفتگو کروں. مطلب میں نے کبھی یہ کسی سے گفتگو کی ہی نہیں ہے وہ والی نا. مطلب نجم سیٹھی صاحب سے تو خیر ہمارا دور کا ہی السلام علیکم ہے, پارٹنر کیسا ہے, ٹھیک ہے, تو اتنا کی تعلق ہے. مطلب نجم سیٹھی صاحب کو بہت اخلاقیات کے بہت اعلیٰ کوہ ہمالیہ پہ ہی بیٹھے ہوئے, ہم نے ان کی 1-2 باتوں پہ تنقید کی ایک دفعہ, تو انہوں نے ہمارے خلاف ہی ٹویٹ ٹھوک دی کہ اے میرے کو نوکری لینا آیا سی تو میں نے نوکری نہیں دی تھی. جو پاکستان ڈیلی ٹائمز نکالا تھا انہوں نے سلمان تاثیر کے ساتھ مل کے. تو اس وقت جناب وہ کامرس ایڈیٹر کے لیے ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے مقابلے میں نوین منگی صاحبہ تھیں. تو نوین منگی صاحبہ چونکہ کراچی سے تھیں, اور کراچی میں ساری اکانومی کی خبریں جنریٹ ہوتی ہیں, تو نوین منگی نہیں بننا تھا. ہم اس وقت نیشن میں کامرس کو دیکھ رہے تھے. تو وہ ہماری ملاقات جو تھی وہ منڈے نہیں چڑھ سکی, لیکن انہوں نے کہا کہ جناب جو ہے وہ نوین منگی صاحبہ ہو گئی, کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے یار, ایسی بہت ساری. لیکن جب انہوں نے یہ والا کوٹ کیا نا تو مجھے دکھ ہوا. میں نے کہا یار نجم صاحب, ہم آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتے تھے, آپ سے یہ چھوٹی بات کی توقع نہیں تھی. چلیں کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر ایک حکمت ہوتی ہے نا جی. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مجھے چیف ایڈیٹر نجم سیٹھی کے تحت اللہ نے یہ نہ لکھا ہو کہ میں کام کروں, ٹھیک ہے نا. تو خیر یہ بات, ڈیلی ٹائم اپنے وقت کا بہت کمال کا اخبار تھا, ٹھیک ہے, اخبارات کی اگر بات کی جائے تو. خیر نجم سیٹھی صاحب جو تھے, اب ان کے بارے میں جو گفتگو ہوئی تو اس کے بعد مطلب میں کبھی بھی اس کو دہرایا نہیں ان الفاظ کو. اب نجم اس کے بعد جب نواز شریف صاحب تیسرے دور میں آئے تو نجم سیٹھی صاحب جو تھے وہ پی سی بی کے چیئرمین بنے. اب میرے ذہن میں وہ گفتگو تھی, یار کیا ہوا ہوگا. میں نے اپنے طور پہ جوڑنے شروع کیے نا کہ کیا ہوا ہوگا. مطلب اور اتفاق نامہ ان کے فرائیڈے ٹائم کے اندر چھپتا ہے, اور اس میں وہ نواز شریف جو ہے وہ خود کلامی انگریزی میں کرتا ہے, انگریزی نما اردو اور اردو نما انگریزی اور انگریزی نما پنجابی میں کرتا ہے. ہیں جی اس کا ایک خاص. تو وہ جو ہے وہ بیسیکلی نواز شریف کا مذاق اڑایا جاتا ہے, فن کیا جاتا ہے, لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, 2018 کے الیکشن کے اندر جب جگنو محسن صاحبہ نے باجی نے وہ ٹکٹ قبول نہیں کیا پی ایم ایل این کا,
تو جناب شہباز شریف صاحب نے وہ سیٹ تقریباً خالی چھوڑ دی. وہ کینڈیڈیٹ جس کو ٹکٹ دیا وہ پٹتا رہا کہ جناب ساری پی ایم ایل این نجم جگنو محسن کو جو توانے میں لگی ہوئی ہے. اور پیپلز پارٹی بھی اکٹھی ہو گئی تھی. خیر سوری پیپلز پارٹی کہہ رہا ہوں, پی ٹی آئی بھی مطلب کہ اپنا پورا زور لگا رہی تھی, لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی خاموش حمایت تھی, وہ جیت گئی, ایم پی اے ہوتی ہیں. اور عثمان بزدار صاحب کو انہوں نے ووٹ بھی دیا. تو آدمی کمزور ہوتا ہے نا, کتنی کی دیر تک مزاحمت کر سکتا ہے اور کہاں تک مزاحمت کر سکتا ہے, ہر بندے کا ایک لیول ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جگنو اپنا نجم سیٹھی صاحب ویل کنیکٹڈ بندے ہیں, انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کا نمبر آ گیا ہے, تو وہ پھر باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر انہیں یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں آپ کا نمبر ہٹ گیا ہے, تو پھر وہ واپس تشریف لے آتے ہیں. بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں. لیکن میرا سوال وہیں پہ تھا کہ یار اتنا عرصہ ہو گیا انہیں پرماننٹلی ہر ہفتے کی بنیاد کے اوپر نواز شریف کا اپنے میگزین کے اندر مذاق اڑاتے ہوئے, ہفت روزہ کے اندر. آخری دفعہ مجھے یاد ہے میں نے آن لائن جا کے ان کا ایڈیشن دیکھا تھا, تو اس میں ابھی تک وہ چھپ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا ہوگا, یا انہوں نے نواز شریف کے اوپر کیا جادو چلایا ہوگا اور انہوں نے کیا جادو چلایا ہوگا. ٹھیک ہے, اور نواز شریف کو اپنی وضاحت دینے میں نجم سیٹھی کو میرا خیال ہے 1 ڈیکیڈ لگ گیا ہوگا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا, کس نے کیا تھا اور کیوں کیا تھا. ٹھیک ہے, تاریخ بڑے حالات بہت تیزی سے تبدیل ہونا شروع ہو گئے. اب سیکنڈ میں رزلٹ آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ پوچھیں گے مجھے یہ بات کیوں یاد آئی. مجھے یہ بات اس لیے یاد آئی کہ جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی کم و بیش اسی سے گزرنا پڑا, اسی آرڈیل سے گزرنا پڑا جس آرڈیل سے جگنو باجی گزری تھیں, اور اسی طرح ہی گرفتار کیا گیا کیپٹن صفدر صاحب کو بھی جس طرح نجم سیٹھی کو گرفتار کیا گیا تھا. تو کیا اسے مکافات عمل کہہ سکتے ہیں؟ یار یہ مکافات عمل ون سائیڈڈ ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ سیاستدانوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ صحافیوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ جو کرتے ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ جو فون کر کے ماں بہن کی گندی گالیاں نکالتے ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ جو آج بھی ٹھیک ہے 2 جگہ پہ انہوں نے روکا, تو یہ جو لوگوں کی گاڑیوں کو سائڈیں کراتے ہیں, جو آگے جا کے گاڑی کھول لیتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ایسے آپ روکے گئے ہوئے ہیں جیسے بھارت کے اندر دلی کے اندر پاکستان کے سفارتکار روکے جاتے ہیں کہ ارد گرد سے ٹریفک جا رہی ہے اور آپ کے آگے ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے جو چل نہیں رہی, اور وہاں سے لوگ اترتے ہیں, آپ کو گھورتے ہیں, پھر گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, آپ اپنے آپ کو ری ڈو کرتے ہیں کہ شاید میں کہیں پہ کوئی ریڈ لائن کراس کر رہا ہوں اس لیے یہ کر رہے ہیں, آپ اور سبمسو ہو جاتے ہیں. میں نے کراچی والے انسیڈنٹ کے اوپر نہیں کچھ بولنا, کیونکہ جیسے ہی منہ کھلتی ہے ریڈ لائن کراس ہو جاتی ہے, منہ کھلتا ہے ریڈ لائن کراس ہو جاتی ہے. تو کیا کریں؟ نہیں بولتے بھی ہم. ٹھیک ہے, نہیں کارلو سے جو کچھ کرنا نہیں بولتا, میرا بھی علاج ہے, میں نہیں بولتا کراچی والے واقعے کے اوپر جو پولیس نے ہڑتال کی, میں نہیں بولتا. ٹھیک ہے, نہیں میں تبصرہ کرتا. ایم نو مروانا تسی بے موت. نجم سیٹھی صاحب کو تو ویزا ہے پرماننٹلی, وہ چلے جاتے ہیں. اگلی ادھروں فون آیا, پارٹنر کیا ہو رہا ہے؟ پارٹنر یہ ہو رہا ہے, پارٹنر نے اگلی ٹکٹ کٹائی دبئی یا دعا, اور وہاں سے آگے لندن. ساڑھے کو میرا مطلب ہے کہ گھر سے نکل کے جوہر ٹاؤن تک آنے کے مسائل نہیں ہیں, تو ہم کیوں ایسا پنگا لیں؟ لہذا آپ تھوڑے کو بہت سمجھیں, سچ کو خط کو تار سمجھیں. کمنگ بیک ٹو دیٹ, وہ مجھے یاد جب وہ ہوا نا, تو مجھے ایگزیکٹلی اسی لمحے یاد آیا کہ یار دیکھو نجم سیٹھی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, طریقہ بھی وہی ہے. ٹھیک ہے, ٹائمنگ بھی وہی ہے, تقریباً 1-8 گھنٹے کا فرق ہو سکتا ہے, آنا بھی ویسے ہی ہے, ایف آئی آریں بھی ویسے ہی تیار ہوئی ہیں, کیس بھی ویسے تیار کیا گیا ہے. نجم سیٹھی صاحب خود بولنے ہیں اس موضوع کے اوپر, میری خواہش ہے وہ نہیں بولے تو میں بول رہا ہوں اس کے اوپر. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, پھر مجھے اپنے اس سوال کا جواب مل گیا کہ نواز شریف نے نجم سیٹھی سے کیا کہا ہوگا اور نجم سیٹھی نے آگے سے کیا سنا ہوگا, اور پھر اس نے نجم سیٹھی صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کی وہ وضاحت قبول کر لی ہوگی. اب وہ مجھے آج جو ہے اس سوال کا جواب مل گیا ہے. مجھے تو مل گیا,
آپ کو بھی مل گیا ہوگا، نہیں ملا تو اس پہ سوچیے، سوچنے کی عادت ڈالیے، چیزوں کو آپس میں ملانے کی عادت ڈالیے. یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم آپ کے سر کے اوپر کوئی لوہے کے کھود نہ چڑھا دیں کہ آپ کی سوچیں محدود ہو جائے. سوچیے سوچیے سوچیے، بس ہمارا کام آپ کو سوچ پہ ابھارنا ہے. آج کے لیے، ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.